الرحمن الرحیم. میرے بھائی بات یہ ہے کہ میری بات ذرا غور سے سننا, ذرا درمیان میں نعرے نہیں. دیکھیں میری بات سنیں میرے بھائی, ہم نے بہت سارے دور دیکھے ہیں, ہمارے سے زیادہ آپ لوگوں نے دور دیکھے ہیں, لیکن کیا آپ ان حالات سے یا جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے, کیا آپ سب اس سے تسلی ہے آپ کے دل میں؟ آپ یہ فیصلہ, میری بات سنیں, دیکھیں ہم تقریریں کر, ہم یہاں کوئی الیکشن کی کیمپین پہ نہیں آئے ہیں, نہ ہم ووٹ مانگنے آئے ہیں, ابھی الیکشن میں بہت ٹائم ہے, لیکن آپ لوگوں کو ہم یہ اجاگر کرنے آئے ہیں. آپ لوگ جیسے ہم اپنے آپ کو جگا رہے ہیں, آپ کو بھی جگانا چاہتے ہیں. ہم یہ جاگنا ہے اور اپنے آپ کو یہ اجاگر کر رہے ہیں. آپ کو آپ کی اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. یہ جو ووٹ کی ایک طاقت آپ کے پاس موجود ہے, آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا طاقتور ہے, جو ہم کسی اور کے کہنے پہ کسی اور کو ڈال دیتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم جس کو ووٹ ڈال رہے ہیں وہ کیا صحیح آدمی ہے یا غلط ہے؟ یہ فیصلے ہم خود غلط کرتے ہیں. اس کے بعد ہم پھر اگلے 5 سال بیٹھ کے اور ان لوگوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں جو عواموں میں چلے جاتے ہیں یا اقتدار میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. فیصلہ کہاں سے غلط ہوتا ہے؟ فیصلہ ہم لوگوں سے غلط ہوتا ہے, ہم آپ لوگوں سے غلط کرواتے ہیں. میرے بھائیوں, اب تبدیلی کا وقت ہے, ہم نے اب فیصلے صحیح کرنے ہیں. ہم نے دوبارہ اس طرح فیصلے نہیں کرنے جو پچھلے ہم 50 سال سے کرتے آ رہے ہیں. 50 سال سے آپ اپنے ملک کے حالات دیکھیں کہاں پہنچ گئے, اور آگے ہم اب یقین کریں, ہمارے بزرگوں نے آج سے 50 سال پہلے قربانیاں دی تھی اس ملک کے لیے, اور آج ہم ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہیں. اگر وہ قربانیاں اس وقت نہ دی ہوتی تو آج ہم کسی ہندو کی یا کسی انگریز کی غلامی میں بیٹھے ہوتے. آزادی کا احساس ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ آزادی ہمیں مفت میں ملی ہے. میرے بھائی, یہ اب ہم نے اپنی سوچ تبدیل کرنی ہے. ہم چشتیاں والے چشتیاں, میں خود کا رہنے والا ہوں, میرا چشتیاں میں بہت بڑا حصہ ہے. ہم چشتیاں والے تو ایک مذاق بن گیا ہے. ہم تو ہماری مہمان کون جائے گا پاکستان, ہمارا چشتیاں والوں کا تو ایک ایسا مذاق بن گیا ہے. وہ تو جہاں باہر جائیں وہ کہتے ہیں جی چشتیاں والے تو مہمان نواز بہت ہے. کیسے مہمان نواز ہیں کہ جس نے کوئی الیکشن کہیں سے کہیں کا بھی رہنے والا اس نے الیکشن لڑنا, وہ چشتیاں کے الیکشن لڑ سکتا ہے. کیوں ہمیں یہ احساس نہیں؟ کیا ہمیں یہ احساس نہیں ہوئے گا ہم اپنی ان برادریوں میں سے, ان سسٹم میں سے کب باہر آئیں گے؟ میرے بھائیوں, کسی اور نے آ کے ہمیں نہیں اٹھانا, کسی نے اور نے آ کے ہمیں نہیں اجاگر کرنا. یہ ہمیں اپنی, جب تک ہم اپنے آپ سے تبدیلی نہیں لائیں گے نا. عمران خان صاحب آج سے 15 سال سے تبدیلی کا نام لے رہے تھے, لیکن کوئی اس وقت کسی بندے کے دل میں یہ سوچ نہیں آئی. آہستہ آہستہ جب ہمیں احساس ہوا, یہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی. میں خود ایک عوام کا حصہ ہوں, ہم ایک عوام کا حصہ ہیں. ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. ہمیں سب سے پہلے اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی. اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے تو ہم اس ملک کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے تہیہ کریں کہ آپ نے اپنے آپ تبدیل کرنا ہے. ہمارے نوجوانوں میں جوش بہت ہے, لیکن میں نوجوان بھائیوں کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ہماری جو یہ جوانی ہے, یہ ہمارا جو جوش ہے, ہمارے بزرگوں کے صلاح مشورے کے بغیر, بزرگوں کی گائیڈنس کے بغیر کچھ بھی نہیں. ہم یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ نوجوانوں کی جماعت ہے یا نوجوان ہی نوجوان ہے. ہم نے بزرگوں کو ساتھ لے کے ہمارا چلنا بہت ضروری ہے. اگر ہمارے ساتھ بزرگ ساتھ نہیں ہوں گے تو یہ جماعت نہیں چل سکے گی, ہم لوگ نہیں چل سکیں گے. آپ چشتیاں کے اور بہاول نگر کے اور اپنے ملک کے حالات دیکھیں. آپ جو اللہ تعالیٰ نے, ہم کہیں نا, ہم یا بیٹھے سوچ لیں کہ یار ہم کیا کر سکتے ہیں, وہ صدر ادھر بیٹھا تو ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں, یا ایم پی ایم اے نے بیٹھا ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کرپشن کر گیا, بہت برا آدمی تھا, اگلی دفعہ آتا ہے ہم پھر انہی چہروں کو دوبارہ ووٹ دیتے ہیں. تبدیلی کس نے لانی ہے؟ یہ ہم بیٹھ کے یہاں امریکہ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں, امریکہ کو گالیاں نکال لیتے ہیں. امریکہ کے آگے بکتا کون ہے؟ ہمارے میں سے لوگ بکتے ہیں. میرے بھائیوں, اس قوم کے حالات نہیں تبدیل ہوتے. اللہ تعالیٰ ان قوموں کے حالات نہیں تبدیل کرتا جو اپنے حالات خود نہیں تبدیل کرنا چاہتے. کیا آپ اپنے حالات اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے حالات نہیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیں, کھول کے پتہ لگے آپ میں سے نہیں حالات تبدیل کرنا چاہتے. ہاتھ کھڑا کریں, مجھے پتہ لگے نہیں کرنا چاہتا. کرنا ہاتھ کھڑا کریں. چلو میرے بھائیو, یہ سیاست نہیں ہے یار. ایک سیکنڈ, بچوں نے تھوڑا سا بٹھا لو. پاکستان کو کون بچائے گا؟ پاکستان کو کون
وابستگی بھی دوسری جماعت کے ساتھ تھی. میں شروع سے ہم پیپلز پارٹی میں چلتے آئے ہیں, میرے والد صاحب شروع سے پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, ہماری وابستگی اس کے ساتھ رہی ہے. لیکن خالی ٹکٹ لینا اور الیکشن لڑنا اور اقتدار میں جانا ہی مقصد ہمارا رہ گیا. ہم نے اپنی سوچ نہیں, تو ہم اگر میں یہاں سٹیج پہ چڑھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سوچ تبدیل کریں, تو میں اپنی سوچ نہ تبدیل کروں تو اس کا کیا فائدہ؟ آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے, جب الیکشن آئیں گے آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ تو بہت آسان فیصلہ ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دیا یار, ہمیں عقل دیا, اگر ہم اس کو نہ استعمال کریں, ہم مطابق نہ سوچیں, تو پھر ہم کس بات پہ روتے ہیں؟ پھر اگر حالات خراب ہوتے ہیں, ہمارے ملک کو وہ لوٹ کے کھا رہے ہیں, تو پھر کھانے یا تو ہم اپنے اندر تہیا کریں نا, ہم نے نہیں ان لوگوں کو سامنے آنے دینا جو لوگ کرپٹ ہیں, جو لوگ بے ایمان ہیں, جو لوگ اس ملک کو کھا رہے ہیں. اگر ہم نے ان لوگوں کو سامنے ہم خود لا رہے ہیں اپنے ووٹ سے, تو پھر ہم روتے کیوں ہیں؟ میرے بھائیو, اب آپ نے اپنی سوچ تبدیل کرنی ہے, آپ یہ تہیا کر لیں, ہر سیاست سے چھوڑ کے, ہر چیز سے ہٹ کے. ہم نے یہ چشتیاں والے, میں یقین کریں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارا یہ چشتیاں شہر کا تو مذاق بن گیا. جو کہیں سے اٹھتا ہے وہ یہاں آ کے الیکشن کنٹیسٹ کر لیتا ہے, یہاں آ کے الیکشن لڑ لیتا ہے. اور میرے بھائی, ہم آگے سے ہم اتنے مہمان نواز ہیں کہ ہم اس کو ہی ووٹ دے کے بنا لیتے ہیں, اور بعد میں ہمیں وہ اگلے 5 سال نہیں ملتا. تو میرے بھائیوں, بہت مہمان نوازی کر لی, میرا خیال میں اب ہم تھوڑا سا اس بات پہ رک جائیں. میرا خیال میں اب اپنے آپ کے بارے میں سوچیں, باہر والوں کے بارے میں بہت سوچ لیا ہم نے. کیا اب ہم نے اپنی سوچ تبدیل کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ ہم نے اب یہ تہیا کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ پاکستان کو کون بچائے گا؟ پاکستان کو کون بچائے گا؟ میرے بھائیوں, یہ جو حالات ہمارے سامنے جو آئے کھڑے ہیں, جس ہم موڑ پہ آئے کھڑے ہیں, جیسے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں, ہمیں بھی وہ قربانیاں دینی پڑنی ہیں. ہم اگر اپنا ہر بندہ اگر اپنا سوچتا رہے گا, نقصان اس کا بھی ہے. ہم نے اپنا سوچ کے آج اس ملک کو اس کنارے پہ لے آئے ہیں کہ مہنگائی کا آسمان تک پہنچ گئی ہے, کرپشن بے ایمانی آسمان تک پہنچ گئی ہے. جو میں یقین کریں, یہ ہمارا سارا سلسلہ ایسا بن گیا, ہماری وہ کہتے ہیں نا آوی کی آوی بگڑی ہوئی ہے. جو جہاں سے محکمے میں جہاں بیٹھا ہے, چاہے وہ نیچے پٹواری سے لے کر, اور چاہے ڈی سی او ایس پی سے لے کر, چاہے وہ وزیر تک بیٹھا ہے, ہر کوئی کرپٹ ہے, ہر کوئی بے ایمان ہے. کیوں کرپشن ہوئی ہے؟ ان کو پیسے کون دیتا ہے؟ ہم ہی پیسے دیتے ہیں. کیوں ہمارا نظام نہیں چلتا؟ یہ میرے بھائیوں, ہم نے سب سے پہلے اپنی سوچ تبدیل کریں گے. سوچ تبدیل کریں گے تو یہ نظام کی تبدیلی شروع ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں نا پاکستان بچ گیا ہے, بچ جائے گا, ابھی نہیں بچا. ہم نے جب تک ہم نے اپنے کام لوگوں کے کندھوں پہ ڈال دینے ہیں اور کہہ دینا کہ ہاں جی کوئی اور آ کے ہمیں بچا لے گا, ہمیں کسی نے نہیں بچانا. ہمیں سب سے پہلے اپنی سوچ تبدیل کرنی پڑے گی, ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. ہم تحریک انصاف ہیں, ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا کہ کیا ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ تو بہت آسان طریقہ ہے. آپ جب ووٹ یا الیکشن کا سلسلہ آتا ہے, آپ کے کتنے بھائی جو ہیں وہ خود سوچ کے سمجھ کے یا امیدوار کو دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں؟ بتائیں مجھے, مجبوری پہ دیتے ہیں, یا کسی ہمسائے کی مجبوری, یا کوئی محلے کے چودھری کی مجبوری, یا کسی برادری کی مجبوری؟ میرے بھائیوں, جب پھر مجبوریوں کو, اور وہ میں ان بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اب ہم ان مجبوریوں سے باہر آ جائیں. ہمیں ان مجبوریوں کو چھوڑ کے پہلی دفعہ ایک دفعہ پاکستان کے بارے میں سوچنا. یقین کریں, یہ ہمیں پاکستان, ہمارے بزرگوں, جو ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ اتار چڑھاؤ دیکھے اس ملک کے بننے میں, وہ ان سے پوچھیں کہ کن حالات میں یہ ہم نے ملک لیا. آج یہاں بیٹھ کے 100 مسائل بات کر لیتے ہیں, آج ہم 100 باتیں کر لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا برا, یہ ہو گیا برا. اگر آج ہم کسی اور کے غلام بیٹھے ہوتے تو پھر آپ کو بھی احساس ہوتا کہ آزادی کتنی بڑی چیز ہے. آج اگر ہم آزاد بیٹھے اور یہ ملک ہمارے پاس ہے, ہم اس کو اپنے ہاتھ سے کیوں گوا رہے ہیں؟ آج امریکہ کے اندر کیوں ہمت ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی بلوچستان کو علیحدہ کر دینا چاہیے, اس کو علیحدہ ملک بنا دینا چاہیے؟ آج انڈیا میں کیوں یہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں تفرقوں میں تقسیم کرتا ہے؟ آج امریکہ میں کیوں ہمت ہوتی ہے کہ وہ آ کے ہمارے اوپر ڈرون حملے کرواتا ہے؟ ہم میں سے لوگ بکتے ہیں. جب ہم بکنا چھوڑ دیں گے, ہمیں کوئی خرید نہیں سکے گا. جب ہماری قیمت ختم ہو جائے گی, اس وقت ہمارے ملک میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. میرے بھائیوں, ہم صرف ایک مشن پہ ہیں. یہ کوئی الیکشن کی کیمپین نہیں ہے. میں اس پارٹی کے ساتھ شامل ہوا ہوں ایک مشن کے اوپر, اور وہ مشن ہے تبدیلی کی, سوچ کی تبدیلی کی. اور
ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ بھی شامل ہیں، ممتاز مہاجری صاحب بھی شامل ہیں، ایسے اور کئی بزرگ شامل ہیں، ہمارے بھائی ہیں. ہم سب نے ایک قافلہ مل کے چلنا. ایک اکیلا آدمی، ایک اکیلا عمران خان بھی کچھ نہیں کر سکتا. آپ سب لوگ عمران خان کا ساتھ دو گے تو وہ آج عمران خان ہے. میرے بات دو گے تو وہ بنے گا. صحیح بندوں کا انتخاب کریں. میں صرف آپ کو یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ صحیح ہم اپنے فیصلے اب صحیح کرنا شروع کر دیں. ہم ان مجبوریوں سے باہر آ جائیں. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ہم کبھی کو دیکھنا پڑے، لیکن خدا نہ خواستہ اس ملک کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو وہ ہماری نالائکی اور کاہلی سے ہوئے گا. کوئی وہ ہمارے ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہمارے ملک میں اتنے بزرگان دین گزرے، ہمارا اتنا اچھا ملک ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ کا اتنا رحم اور کرم ہے. ورنہ جو ہمارے حالات ہیں یا جو ہمارے میں خود اس اپنی عوام میں خود میں شامل، میں خود اپنے آپ کو اس میں مخاطب ہو کے کہوں گا کہ جو حالات ہو گئے ہیں ایسی قوموں پہ تو عذاب گزر جاتا ہے اللہ کا. لیکن ہم اس پیارے نبی کی امت ہے کہ جس وجہ سے شاید ہمارے پہ کرم ہے. تو مہربانی ہم اپنے اوپر کریں، ہم اس ملک کے اوپر کریں. ہم نے تبدیلی کا فیصلہ کرنا ہے اور ہم نے اپنی سوچ تبدیل کرنی ہے. میں آپ کی چشتیاں کے عوام سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر ہم اپنی سوچ تبدیل نہیں کریں گے، میرے بھائیوں، یہ ہماری جو نوجوان ہماری نسل ہے، جو ہمارے ساتھ بھائی سارے چل رہے ہیں، جوش ان میں بہت پایا جا رہا ہے. یہ جوش ہی علامت ہوتا ہے انقلاب کی. لیکن اس انقلاب کے پیچھے بزرگوں کا ہاتھ ہونا بہت ضروری ہے، بزرگوں کی مشاورت ہونا بہت ضروری ہے. میں اپنے نوجوان بھائیوں کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ ہم اپنے بزرگوں کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے اس جماعت میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا. ہم نے یہ نہیں احساس دلوانا کہ یہ صرف نوجوانوں کی جماعت ہے. ہم نے اس ملک کو تبدیلی کا تہیہ کرنا ہے اور اس ملک کو تبدیل کرنا ہے. آج آپ میں سے یقین کریں، آپ میں سے آدھے لوگ بھی آج یہ سوچ لیں، یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے تبدیلی لانی ہے. میں سمجھوں گا میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا. آخر میں میں آپ کے پرجوش استقبال کے لیے شکر گزار ہوں. چودھری فیصل صاحب کا، یہاں جتنے بھی معززین شامل ہیں موجود ہیں، سب کا میں نام نہ لے سکوں تو معذرت. سب کا میں بہت مشکور ہوں. سب نے ہمیں یہ موقع دیا یہاں بات کرنے کے لیے. میرے بھائیوں، پھر وہی میں بات کہوں گا، ہم نے کسی اور کے بارے میں نہیں ہم نے کہنا. ہم کسی اور کے بارے میں انگلیاں اٹھانے کے بجائے اپنا ہاتھ کھڑا کرنا ہے اور بتانا کہ ہم نے کیا کیا ہے. یہ نہیں کہنا کہ فلانے نے یہ نقصان کیا، فلانے نے نقصان کیا. یہی ہوتی ہے سوچ کی تبدیلی. ہم نے اپنی کارکردگی دکھانی ہے اور ہر بندہ جہاں جہاں جو موجود ہے، میں آپ کو یقین دلا کے کہتا ہوں، آپ لوگوں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ صدر اور وزیر اعظم آپ بناتے ہیں، کوئی اور نہیں بنا سکتا. کہتے ہیں نا امریکہ بناتا ہے صدر، میں کہتا ہوں یہ آپ بناتے ہیں. آج تحریک انصاف جو ہے اس چیز کی علامت ہے. آج اس چیز کی علامت ہے. میرے بھائیوں، ہمیں چھوٹی چھوٹی قربانی اس ملک کے لیے دینی پڑے گی. اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اگر آج ہم تھوڑی سی اس کے لیے قربانی دے دیں اور تھوڑا سا فیصلہ کر لیں تو میرا خیال میں ہمارے ملک میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. اس تبدیلی آنے میں ٹائم لگنا ہے، لیکن آپ لوگ اگر آج تہیہ کر لیں تو آج سے یہ تبدیلی شروع ہو جائے گی. میں اس کے ساتھ ہی آپ سب لوگوں کی اجازت لوں گا اور آپ سب کو دعا دوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی میں اپنی پناہ میں رکھے اور میں اس ملک کو بہتر سے بہتر اور ترقی کی طرف چلائے. اور